عورت کو جلدی فارغ کرنے کا حکیم لقمان کا گھریلو ٹوٹکا۔ لڑکی کو بغل میں لے کر خوب دبائیں اور ہاتھ پھیریں، لبوں کے بو سے لے اور آہستہ آہستہ دانتوں سے عورت کے ہونٹ چبائے اور چوسے، ٹھوڑی کے نیچے مساج کریں، اس کی چھاتیوں کو ہاتھ سے کسی قدر دبائے اور ملے، اپنا ہاتھ اس کے سینے پر پھیرتا ہوا ناف تک لائے اور ان کی جڑ کو انگلی کے سرے سے آہستہ آہستہ گدگدائے اور وضو خاص کے سرے کو فرج کی دہلیز پر اس قدر عرصہ تک رگڑے اور ملے، عورت کی شہوت جوش میں آ جائے، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، بعض دفعہ شوق کے غلبہ سے آنکھ اوپر کو چڑھنے لگتی ہے، سیاہی اوپر کو چڑھنے لگتی ہے اور سفیدی ہی نیچے کو رہ جاتی ہے۔ لڑکی اپنی ٹانگیں مرد کی کمر میں ڈال دیتی ہے اور ان سے مرد کو اپنی جانب کھینچتی ہے، بس ایسے وقت مرد کو لازم ہے کہ ضروری ہی مجاہد کرے، عورت کی زبان اپنے منہ میں لے کر چوسے اور ذکر کو ہر دفعہ زور اور سختی سے فرج کے اندر ڈالے اور آہستہ آہستہ نرمی سے نکالے اور دائیں بائیں جانب حرکت دیتا رہ جائے، جس کی منی تیزی سے نکلے اور لطف بھی سست پڑ جائے، شہوت کی آگ منی کے پانی سے سرد ہو جائے۔ بے شک جب اس طریقت پر مباشرت کی جائے گی تو عورت جلد انزال ہو جائے گی۔ جب تک عورت کی شہوت پورے طور پر جوش نہ پکڑے تک اس پستان کو دباتے رہیں۔ عورت میں شہوت کے اشارے جیسے چہرہ پر سرخی بشارت اور فرحت سکون پیدا ہو، تب آہستگی سے نرم بستر پر جس پر پہلے سے بیٹھے ہوں عورت کو چت لٹا دیں اور پیر سمیٹ کر سریں کے نیچے رکھ دیں تاکہ عورت کا مقام مخصوص اونچا ہو جائے اور وہ وضو خاص رحم تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد دوبارہ خسارہ اور ٹھوڑی اور پیشانی کو بوسہ دیں اور عورت کے مقام پر مخصوص پر وضو خاص کو رگڑیں، اس سے عورت کی شہوت بہت جلد ابھرے گی، لیکن ان حرکات کے وقت خود لذت کا خیال نہ کریں۔ اگر شہوت زیادہ ہو گئی ہے تو سانس روکیں تاکہ منی رک جائے اور انزال نہ ہو، لیکن ہر حالت میں عورت کے پستان اور جائے مخصوصہ پر ہاتھ پھیرتے رہیں تاکہ عورت کی شہوت کم نہ ہو۔ پھر جب عورت کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے معلوم ہوں یا وہ لمبی لمبی سانس لے یا مرد کو لپٹ دے تب سختی سے دخول کریں۔ اس کے بعد ایک ایک پیر کر کے عورت کے دونوں پیر پھیلائیں اور پھر خود بھی اپنے پیر پھیلا کر لب پہ لب سینہ بہ سینہ ہو جائیں۔ بعض لوگ ایسے وقت میں عورت کی زبان بھی چوستے ہیں۔ جب مرد بار بار دخول و خراج کر کے عورت کے رحم کے منہ کو اس خاص کو ٹکراتا ہے، اگر ایسے وقت خود بھی لذت اٹھائی جائے تو مرد بھی جلد فارغ ہو جاتا ہے، لہذا ایسے وقت مرد کو لذت نہیں اٹھانی چاہیے۔ میری اس پوسٹ کا مقصد کہ کچھ بھائی میری پوسٹوں کو پسند نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میں کوئی فحاشی پھیلا رہا ہوں۔ میری پوسٹوں سے اگر کسی اصل مقصد آپ لوگ کی رہنمائی کرنا ہے، لوگ اس طرح کے معاملوں میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کر بیٹھے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو بہترین اور آزمودہ نسخہ بتاؤں تاکہ آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ آئے۔ شکریہ۔